نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع نعمتوں کا شکر۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور حقیقتاً نعمتوں کا شکر بڑا مشکل ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ کام مشکل ہے۔ مثلا ایک نوجوان نوکری کے لیے انٹرویو دینے گیا، انٹرویو میں وہ پاس ہو گیا، اس کو نوکری مل گئی۔ آپ جب اس سے پوچھیں گے کہ کیا بنا، تو کارگزاری سنائے گا کہ انٹرویو لینے والے نے یہ سوال پوچھا اور میں نے سوچ کر یہ جواب دیا، پھر اس نے یہ سوال کیا تو میں نے یہ جواب دیا۔ اب وہ ہر بات میں کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اچھائی اپنی طرف بتا رہا ہے کہ میں عاقل اور قابلیت کی وجہ سے نوکری مجھے مل گئی، اور اگر اسی بندے کو انٹرویو میں فیل کر دیا جاتا تو آپ پوچھتے بھائی انٹرویو میں کیا بنا، تو وہ جواب میں کہتا جیسے اللہ کی مرضی۔ ہاں، نامنظور ہو گئے تو اللہ کی مرضی، اور جب سلیکٹ ہوئے تھے تو تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی۔ اس وقت اللہ کی مرضی یاد نہیں آتی، اس وقت اپنا قابلیت یاد آ جاتا ہے۔ تو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ کی فضل سے میں سلیکٹ ہو گیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے۔ ہاں، ہونا تو یہ چاہیے کہ موقع با موقع تذکرہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی خوب تعریفیں کریں۔ کوئی بندہ بیٹے کو نوکری لگوا دے تو اس کا تذکرہ کرتے کرتے نہیں تکتا، ماں بیٹے کی تعریف کرتی نہیں تکتی، تو بندہ اللہ کی تعریف کرتے کیوں تکے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بات ہو خوب اس بات کا تذکرہ کریں کہ اللہ نے مجھے یہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان نعمتوں کا بھول جاتا ہے، انسان نعمتوں کو بھول جاتا ہے، کئی مرتبہ تو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے اور منعم حقیقی سے حیا کرے، اس کے حکموں سے نافرمانی نہ کرے۔ حیا کرنے کا مطلب یہی ہے۔ یہ جو نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، یہ نعمت کی قیمت کا ادا کرنا ہے، یہ اس کو بے آپ کر دینا ہے۔ آپ کے پاس کوئی چیز آئے اور آپ قیمت کی ادائیگی کر دیں تو وہ چیز آپ کے پاس رہتی ہے، اور اگر بے آف نہ کریں تو واپس لے لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے قیمت تو ادا نہیں کی تھی۔ جیسے کہ بازار میں ہم جاتے ہیں، کوئی چیز لینا ہو، پسند آ گیا، تو اگر ہم نے کچھ آدھا قیمت بھی دیا یا کہ پورا قیمت دیا، سامان کو نہیں لے کے گیا، تو وہ سامان ہمارا ہی ہوگا، ہم اگرچہ 1 دن 2 دن بعد آ جائیں، لیکن ہم نے اس کو پسند کیا، نام بھی لکھوایا، لیکن ایڈوانس کچھ نہیں دیا، پیسہ کچھ نہیں دیا، تو وہ دکاندار اس کو ہمارے لیے نہیں رکھے گا۔ اگرچہ ہمارے نام میں ڈال بھی دیا ہو پھر بھی نکال دے گا، کہیں گراہک آ گیا تو اسی کو دے دے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ایسا ہی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھینیں گے۔ ہاں، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال عبادت کرتا رہا، ہاں،
اور جب اس کی موت واقع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہنے لگے اللہ عمل کی وجہ سے بھیجے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر کہے گا اے اللہ میں 500 سال عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اچھا اس بندے کی عبادت اور میری نعمتوں کا تم آپس میں میزان کر دو، گنتی کر دو، کیا چیز زیادہ ہوگا۔ جب میزان کیا جائے گا تو 500 سال کی عبادت اس کی بینائی کی قیمت نہ بن سکے گی۔ تو فرمائیں گے کہ اب اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب جہنم کی طرف گھسیٹا جانے لگا تو روتا پکارتا کہنے لگا اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں اب تو نے میری عظمت کو پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض کتابوں میں جو مشہور یہی ہے، جب اس نے کہا اللہ میں نے تو اتنے 100 سال آپ کی عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پیاس لگا دیں گے، اتنی پیاس لگے گی کہ برداشت کرنی مشکل ہو جائے گی۔ پانی طلب کرے گا، ایک فرشتہ پانی کا پیالہ لے کر آئے گا، کہے گا قیمت ادا کرو تب ملے گی۔ کتنی قیمت ہے؟ اتنے سال کی عبادت۔ ہاں حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک پیالے کے بدلے پوری نیکیاں دینے کو تیار ہو جائے گا کہ ہاں لے لو میری نیکیاں، لیکن مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، ایسا یہ پانی مجھے دے دو۔ جب تیار ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیری ساری زندگی کی نیکیاں پانی کے ایک پیالے کی قیمت بھی نہ بن سکی۔ تو نے تو زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا تھا، کتنے مشروبات تو نے پیے تھے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے نعمتوں کا حق ادا کر دیا؟ تو سچی بات یہ ہے کہ ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک خوبصورت اصول جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بہت خوبصورت اصول سمجھا دیا کہ اگر تم دین کے معاملے میں دیکھنا چاہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ کیوں؟ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر محسوس ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، کرنا چاہیے، یہ کر رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو تو کہیں گے کہ نہیں اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، ہم کو تو یہ ہے۔ اب عام طور پر اس کا الٹ ہوتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، فلاں تو نمازی بھی نہیں پڑھتا، فلاں تو یہ بھی نہیں کرتا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ پیدل چلنے والا کہتا ہے کہ مجھے سائیکل نہ ملی، سائیکل والا کہتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل نہ ملی، موٹر سائیکل والا کہتا ہے کہ مجھے کار نہیں ملی، کار والا کہتا ہے کہ مجھے فراڈو گاڑی نہیں ملی۔ تو اس کی کوئی حد ہی نہیں، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے احسان ماننے کے بجائے الٹا ناشکری ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہ ملا، یہ بھی نہ ملا۔ ہاں واقعی حقیقت ہے۔ پھر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا گھر ہے میرا گھر نہیں، اس کا گاڑی ہے میرا گاڑی نہیں، اس کا تنخواہ اتنا ہے میرا اتنا نہیں۔ یہ سارے سوچ کر پھر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کے حوالے ہو جاتے ہیں۔
تو کیا بہتر ہے؟ یہ بہتر ہے کہ سوچ سوچ کر بیمار ہو جائیں؟ نہیں، جتنا ہے اللہ کا شکر ادا کرو. دنیا میں یہی اصول کو بنا لو کہ اپنے سے دنیا والوں کو کم کو دیکھیں کہ یار میں تو ایک گاڑی پہ سوار ہوں، اگر فجارو نہیں ہے، اگر یعنی کہ بڑا گاڑی نہیں ہے، چھوٹا، لیکن گاڑی تو ہے. بہت کے پاس یہ بھی نہیں ہے. مجھے اللہ نے موٹر سائیکل دیا ہے، بہت کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے میرے بھائی بزرگوں. ہاں، چنانچہ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے مسجد میں گیا. اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے تو پاؤں سخت جل رہے تھے. جب نماز پڑھ لی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ، میں تو آپ کا حکم ماننے کے لیے دھوپ میں چل کر آیا ہوں اور آپ نے تو مجھے جوتے بھی نہ دیے. یہ خیال سوچ کر جب مسجد سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان جو ٹھانگوں سے معذور تھا، وہ اپنی سرین کے بل بیٹھا ہوا اپنے ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کر آ رہا ہے. دل پر چوٹ پڑی کہ میں تو پاؤں کے جوتے کا شکوہ کرتا پھر رہا تھا، اس کی تو ٹھانگیں ہی نہیں ہے. گھسیٹتا ہوا اللہ کے گھر کی طرف عبادت کے لیے آ رہا ہے. تو جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو پھر احساس ہوگا. کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر شیشہ کٹایا جاتا ہے، دیکھتے ہیں تو ایک مانگنے والی عورت ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ کے لیے کچھ دے دے. وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، مانگ کر کھا رہی ہے. ہمارے گھر کی عورتوں پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ گھر کی نعمتوں سے نوازا. ہاں، اور پردے کے اندر بیٹھ کر من مرضی کا بیٹی یعنی کہ من مرضی کا بیٹی کھا رہی ہے، گھر میں بیٹی ہوئی ہے. ہم نے کبھی اس نعمت کا احساس ہی کیا نہیں کہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے اور گھر میں بٹھائی ہے، پردے میں ہیں، اپنے مرضی کا سالن بناتے ہیں، بیٹھ کر کھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو سونے کے لیے صرف نیلی چھت ملتی ہے. ہمیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہوا ہے، بہت کچھ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں صحرا میں گیا تو مجھے ایک جگہ ایک بوڑھے میاں نظر آئے جن کے جسم پر پرسیاں تھیں، سارا جسم زخم ہی زخم بنا ہوا تھا اور وہ آنکھوں سے بھی نابینا تھے. میں نے دیکھا وہ کچھ پڑھ رہے ہیں. جب ذرا قریب ہو کر سنا تو وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ، میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک بندہ بیمار ہے، چارپائی سے ہل نہیں سکتا، پاؤں سے معذور ہے، آنکھوں سے بھی نابینا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھائی آپ پر کون سی نعمتیں ہیں؟ اس نے کہا سبحان اللہ، کیا ایمان نعمت نہیں ہے جس سے اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے نوازا ہوا ہے. وہ کہنے لگے مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی. میں نے پوچھا کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، 2 دن سے کہیں چلا گیا ہے اور میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں. وہ مجھے نماز پڑھاتا تھا، وضو کرواتا تھا، نماز میں مدد کرتا تھا، ذرا اس کا پتہ کر آؤ. کہنے لگے کہ میں باہر نکلا تو قریب میں دیکھا کہ ایک جگہ ایک انسان کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اس کا گوشت شیر یا کسی جانور نے کھا لیا ہے. میں گھبرا کے
میں اس بات کو کیسے بتاؤں کہ تمہارا بیٹے کو تو کوئی جانور کھا گیا۔ کہنے لگے کہ میں آیا اور میں نے آ کر کہا کہ میں آپ کے لیے ایک غم کی خبر لایا ہوں۔ اس نے پوچھا کون سی خبر؟ میں نے کہا تمہارے بیٹے کو کسی جانور نے کھا لیا ہے، اس کی ہڈیاں اور اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، باقی گوشت وہاں نہیں ہے۔ میری اس بات کو سن کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کر کر کہنے لگے اللہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ تو نے مجھے وہ بیٹا دیا کہ رات کو تہجد پڑھتا تھا اور دن میں روزے سے رہتا تھا، باپ کی خدمت کرتا تھا، اور میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو الحمدللہ نیکی پر موت آئی، اس کو گناہ پر موت نہیں آئی۔ آخری سہارا تھا وہ بھی چلا گیا، تو اس پر بھی شکر کیا اللہ کا۔ میرے بیٹے نے زندگی ایسی گزاری، الحمدللہ اس کو نیکی پر موت آئی، گناہ پر موت نہیں آئی۔ یہ ہے شکر، اس کو بولتے ہیں شکر۔ اس شکر ادا کرنے کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ ہے اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ترتیب ہی ایسی بنائی ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ مثلا آپ مکان بنانے کا ارادہ کریں تو سارا مکان خود تو نہیں بنا سکتے، تو آپ کو مستری لانے پڑیں گے، مزدور کام کریں گے، کوئی لکڑی کا کام کرے گا، کوئی پتھر کا کام کرے گا، کوئی بجلی کا کام کرے گا۔ تو ایک گھر بنانے میں آپ کو کتنے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ کام کرنے والے کو کسی مالک کی ضرورت تھی کہ ہم مزدوری کریں اور وہ ہم کو اجرت دیں، اور مالک کو مزدور کی ضرورت تھی کہ کوئی ہنر والا ہو جو تعمیر کرے، خود تو کام نہیں جانتا۔ آپ فیکٹری لگاتے ہیں تو چلانے کے لیے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن سے آپ خام مال خریدیں گے، ایسے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کو اپنی یہ چیزیں ان کو مہارت حاصل ہو۔ تو انسان ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو شریعت نے خوبصورت اصول بتایا کہ جب تمہیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے تو تم ایک دوسرے کا شکریہ بھی ادا کرو۔ چنانچہ شریعت نے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں شکر کا ادا کرنا بہت کم ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔